ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ عورت کو جب احتلام ہو تو کیا اس پر بھی یعنی احتلام یعنی غسل کرنا ضروری ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس عورت کو احتلام ہو یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا تو اس پر کیا ہے، وہ بھی غسل کرے گی۔ تو حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا منہ نیچے ڈھانپ لیا اور شرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا ہاتھ گرد آلود ہو، پھر کیوں؟ بچہ جو ہے نا اپنی ماں کی شکل کی طرح ہوتا ہے، اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے احتلام اس کو کہتے ہیں۔ بندہ سو رہا ہو نا تو سونے کی حالت میں منی خارج ہو جائے، بندے جو ہے نا وہ پانی نکل جائے تو کیا ہے، اس سے احتلام ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک ریزن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دیکھتے ہیں نا کوئی بچہ باپ کے ہم شکل ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہے نا ماں کے ہم شکل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ مفسرین اور محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ جو بچہ باپ کے ہم شکل ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ باپ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ماں کے پانی پر غالب آ جاتا ہے، اور اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو وہ کیا ہے، ماں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اگر باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ باپ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی غسل دونوں پر کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل فرض ہونے کی کیا کیا فرائض ہے؟ پہلا کیا ہے، آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں غسل کے؟ ٹوٹل کتنے؟ 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں بھائی، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن، سر کے ایک ایک بال سے لے کر ناخن کے ذرے تک، یعنی جسم کا کوئی ایک ایسی جگہ نہ ہو، ایک ایسا عضو نہ ہو جس کی وجہ سے کیا ہے، پانی بہ نہ ہو، رک جائے، وہ بلٹے وغیرہ بغلے سب کچھ اٹھا کر پانی اگر نہیں بہایا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس حالت میں بندہ کوئی جس پر غسل فرض تھا اور اگر ایسے ہی سستی کی وجہ سے صرف پانی بہا کے آ گیا، مرد ہو یا عورت ہو، پورے جسم پر پانی نہیں بہا اور صحیح طریقے سے کلی اور گرگرہ نہیں کیا، پانی وہ غسل کے فرائض ادا نہیں ہوئے، تو کیا ہے، جتنی نمازیں پڑھی وہ نمازیں بیکار گئیں۔ کیا ہے، جتنے سارے وہ جو عبادات ہوتی ہیں جیسے نماز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھونا یہ ہو گیا، تو یہ کیا ہے، اگر قرآن کو ایسی حالت میں چھوئے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جاتا ہے، شریعت ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا بھئی، ہم امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے نا کہ اگر تکبر اور شرم کی وجہ سے علم کو نہیں پوچھا کہ بھئی میں کیسے پوچھوں، میں اتنا بڑا ہو گیا کہ ابھی تک مجھے غسل کے فرائض نہیں آتے، اگر اس وجہ سے، شرم کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے نہیں پوچھا تو جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی نمازیں حقارت پہ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے گا، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو وہ سوچے کہاں جائے گا۔ تو کیا ہے، علم حاصل کرنے میں، علم پوچھنے میں ہمارے صلحاء، صالحین، اکابرین، مورخین یہی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ علم کو پوچھ لو، اگر نہیں آتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں شریعت کی بات کوئی نہیں آتی تو کیا ہے، اہل علم سے رجوع کرو، اہل علم سے پوچھو کہ اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ اگر سستی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے نہیں پوچھا تو تمہاری عبادات، ریاضات تو ضائع ہو ہی جائیں گی، اور جو ان فرائض کا تارک ہوگا ان کا گناہ وبال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، علم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔